بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کچھ بھی مینیجڈ نہیں ہے اور آپ کی زندگی ایسے ہی ضائع ہوتی جا رہی ہے تو یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے۔ نمبر 1 پوائنٹ ہے کہ کام کریں۔ سب سے پہلے باری آتی ہے کام کرنے کی۔ آپ جس بھی شعبے میں ہوں اپنے شعبے سے متعلق سب کچھ سیکھیں جس کی آپ کو مستقبل میں ضرورت پڑ سکتی ہے، اور جو آپ کے شعبے میں ترقی کے لیے ضروری بھی ہو۔ سیکھا گیا علم یا ہنر مستقبل کے لیے کنجی کی حیثیت رکھتا ہے۔ سیکھنے کی کوئی حد مقرر نہیں۔ سیکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کے مقاصد حاصل کر سکیں۔ ماہر نفسیات اور مفکرین نے کئی سال ناکامی اور کامیابی کی سائنس پر تحقیقات کی ہیں، اور ان ریسرچز سے یہ پتہ چلا ہے کہ ذہن میں 2 بڑی رکاوٹوں کی وجہ سے کوئی بھی شخص پیچھے رہ جاتا ہے، اور وہ کون سی ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے احساس کا پھندا۔ بچپن کے برے تجربات یعنی کہ منفی تنقید اور ابتدائی ناکامی کی وجہ سے کچھ لوگ اس مزاج کے ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کرنے کے اہل نہیں ہوتے، یا وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ان کی زندگی میں تبدیلی آئے، کیونکہ ان کا جو بچپن کا احساس ہوتا ہے اس کی وجہ سے انہیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم ناکام نہ ہو جائیں۔ ایسے لوگوں کے ارد گرد کئی قسم کی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن وہ احساس کے ایسے پھندے میں پھنسے ہوتے ہیں کہ ادھر دیکھتے ہی نہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ وہ اپنی زندگیوں کو تبدیل کر کے اس میں کوئی بہتری نہیں لا سکتے۔ انہوں نے صرف ایک ہی فکرہ سنا ہوتا ہے، اور یہ کہ میں نہیں کر سکتا یا میں نہیں کر سکتی۔ وہ اس قدر اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ وہ کسی کام کو نہ کرنے کا جواز خود ہی تلاش کر لیتے ہیں۔ ان کی سوچ ایسی بن چکی ہوتی ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ وہ مزید علم یا ہنر نہیں سیکھ سکتے، حالانکہ اگر وہ اپنی زندگی میں تھوڑی بہت تبدیلی کریں تو ان کا مستقبل ان کے ماضی کی نسبت کہیں زیادہ شاندار ہو سکتا ہے۔ لیکن افسوس وہ اپنے حالات پر قائم رہتے ہیں۔ وہ روزانہ معمول کے مطابق اپنے کام پر جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، کھانا کھا کر 3-4 گھنٹے ٹی وی دیکھنے میں ضائع کرتے ہیں یا نیٹ پر سرچنگ میں، اور اس کے بعد سو جاتے ہیں، اینڈ دیٹس آل۔ دوسرا، احساس کمتری کا پھندا۔ یہ ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے جو کہ ان ریسرچز سے ثابت ہوا ہے۔ یہ ایک ایسی ذہنی حالت ہے جو لوگوں کو آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ اس کو ہم تن آسانی بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی اپنی عادت اس طرح سے بنا لینا کہ جو بھی کام کیا جائے وہ ایسا ہو کہ انہیں زیادہ سے زیادہ آسانیاں میسر آ سکیں۔ وہ اسی کام اور عادت کے ساتھ اپنے آپ کو مطمئن محسوس کرنے لگتے ہیں۔ یہ سوچ اس قدر ان میں بس چکی ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی تمام امیدیں چھوڑ بیٹھتے ہیں اور اپنی زندگی میں کوئی بھی بہتری لانا نہیں چاہتے۔ یہ احساس انہیں کمزور کر دیتا ہے۔ وہ اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کا رجحان بالکل ختم کر ڈالتے ہیں۔ وہ کسی بھی چیز سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرتے۔ انہیں حالات پر کوئی کنٹرول حاصل نہیں ہوتا، اور کسی بھی موقع سے فائدہ اٹھانا وہ نہیں چاہتے، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ بس چکی ہوتی ہے بات کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور اس طرح وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آئیے ویڈیو کے آخر میں ہم جانتے ہیں کہ کامیابی کے لیے کوئی اصل حد مقرر نہیں ہوتی۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ زندگی میں جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ ایسا کوئی کام نہیں جو کہ آپ کی پہنچ سے باہر ہو۔ آپ بہت ہی اعلیٰ کام بھی کر سکتے ہیں۔ آپ میں ہر قسم کی کام کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ قدرت نے آپ کے اندر کوئی ایسی خواہش نہیں رکھی جس کو آپ پورا نہ کر سکتے ہوں۔
آپ اس وقت کو یاد رکھیں، یاد کرنے کی کوشش کریں کہ آپ نے کسی چیز کی خواہش کی ہو تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کی ہوگی اور وہ چیز پھر حاصل بھی ہو چکی ہوگی۔ آپ کی حقیقی توانائی آپ کے تصورات اور ارادوں میں چھپی ہوئی ہے۔ میں نہیں کر سکتا یا میں نہیں کر سکتی، اس خوف کو ختم کرنے کے لیے آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے آپ کی اپنی اندر کی خواہش اور آپ کا علم۔ جی ہاں، نالج۔ نالج ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی کمی کی وجہ سے آپ کی مشکلات میں اضافہ ہو جاتا ہے اور پھر یہی مشکلات آپ کو لے ڈوبتی ہیں اور آپ کی زندگی میں بہتری نہیں آنے دیتی۔ تو اپنے علم کی بنیاد پر آپ بہت آگے جا سکتے ہیں۔ آپ کا ایک تو خوف ختم ہوگا، دوسرے آپ میں خود اعتمادی بڑھے گی۔ تو جتنا ہو سکے اپنے علم کو وسیع کریں۔ آپ زندگی میں جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کا تعلق آپ کے ذہن سے ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ باہر چاہتے ہیں کہ آپ کی قسمت بدل جائے تو آپ کو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہوگی۔ آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، اور یاد رکھیں یہ سب دریافتوں میں سب سے بہترین دریافت ہے۔ اور یاد رکھیں جس چیز پر آپ یقین رکھتے ہیں اس کے متعلق جو کچھ سوچتے ہیں وہی آپ کے لیے حقیقت بن جاتا ہے۔ جتنا آپ کا یقین پختہ ہوگا اس کے متعلق آپ کے جذبات بھی اتنے ہی شدید ہوں گے، اور یہ جذبات آپ کی زندگی سے جڑے ہوں گے، اور یہ جس قدر شدید ہوں گے اتنا ہی زیادہ آپ کے رویوں پر اثر انداز بھی ہوں گے۔ اگر آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کامیابی حاصل کر لیں گے اور اپنے یقین پر قائم رہیں خواہ کچھ بھی ہو جائے، دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو مطلوبہ کامیابی حاصل کرنے سے نہیں روک سکتی۔ آپ آزمانا چاہتے ہیں تو ایک بار آزما لیں کہ آپ کے یقین کا صحیح علم اس وقت آپ کو ہوتا ہے جب آپ ناراض ہوں، پریشان ہوں یا کسی دباؤ میں ہوں۔ اس وقت آپ کا رد عمل اگر مثبت ہو تو آپ کا یقین ٹھوس ہوتا ہے۔ اگر آپ کامیابی کے متعلق سوچتے ہیں اور اس پر قائم رہتے ہیں تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے، اور اگر آپ سوچتے ہیں آپ مشہور ہو جائیں گے تو آپ ضرور مشہور ہوں گے۔ کامیاب اور خوش لوگ مستقل طور پر ذاتی حیثیت سے مثبت رویہ اپناتے ہیں۔ وہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ کامیابی سے آگے بڑھتے جائیں گے۔ ایسے لوگ کبھی کبھار مایوسی کا شکار بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ دوسرے لوگوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں وہ اپنی توقع کو بالکل نہیں چھوڑتے، بلکہ مستقبل میں مزید کامیابیاں حاصل کر لیتے ہیں۔ وہ ممکنات کا پاسبلٹیز کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں کہ کچھ بھی ممکن ہے۔ توقع کا مطلب ہے کہ آپ اپنے مستقبل کی تعمیر کریں، اعتماد اور یقین سے تمام کام کرتے جائیں، اپنے تجربے اور علم کی مدد سے اپنے مقصد کی جانب بڑھتے جائیں تو آپ کی توقعات ضرور پوری ہوں گی۔ اب بات کرتے ہیں دلکشی کے قانون کے بارے میں۔ یہ قانون کامیابی اور ناکامی کے حوالے سے بہت اہم ہوتا ہے۔ قانون دلکشی ایک زندہ مقناطیس کی طرح ہوتا ہے جس سے آپ دوسرے لوگوں کو اور مناسب حالات کو اپنی جانب کھینچ لیتے ہیں۔ آپ کی سوچ میں ایک نئی دلکش لہر پیدا ہوتی ہے، آپ کی جذباتی سوچ میں بہت زیادہ دلکشی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس قانون کے مطابق آپ کسی چیز کو حاصل کرنے کے بارے میں جتنا زیادہ سوچیں گے، اس چیز کو حاصل کر کے آپ اتنے ہی زیادہ خوش ہوں گے۔ آپ اپنی زندگی میں جتنے زیادہ خوش ہوں گے، آپ اپنے مقاصد اتنے ہی زیادہ اچھی طرح حاصل کر لیں گے۔ مثبت سوچ آپ کی شخصیت کے گرد ایک میگنیٹک فیلڈ پیدا کر دیتی ہے جس سے لوگ آپ کی جانب کھینچے چلے آتے ہیں، اور وہ لوگ بالکل آپ کی شخصیت کے مطابق ہوتے ہیں، یعنی کہ جیسے آپ ہوں، آپ جس طرح بننا چاہتے ہیں، آپ کی کامیابی بھی اسی طرح آپ کی طرف کھینچی آتی ہے۔ اس سے آپ اپنی زندگی میں ایک دلکشی محسوس کریں گے اور آپ کی سوچ میں تبدیلی پیدا ہوگی۔ آپ جو کچھ باہر سے محسوس کرتے ہیں آپ کے اندر در حقیقت پہلے سے وہ موجود ہوتا ہے جو کہ باہر جھلکتا ہے۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے حسن تو دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتا ہے۔ جی ہاں، آپ جیسے ہیں آپ کو دنیا ویسی ہی نظر آتی ہے۔ آپ کی بیرونی دنیا میں دولت، صحت، تعلقات آپ کی اندرونی شخصیت کی ہی بدولت ہوتے ہیں، کیونکہ آپ نے انہی چیزوں کا تصور اپنے ذہن میں کیا ہوتا ہے۔ آپ کی سوچ میں تبدیلی پیدا ہوتی رہتی ہے جس کی مدد سے آپ چیزوں کو بدل سکتے ہیں۔ بسم اللہ۔
خوشگوار تعلقات کے لیے آپ کو بہت اچھا انسان بننا ہوگا. اس کے لیے آپ کو حقیقی طور پر اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہوگی. اس سے آپ کی بیرونی دنیا سے بھی تعلقات بہت اچھے ہو جائیں گے اور آپ مالی طور پر بھی خوشحال ہو جائیں گے. اپنے جسم کو صحت مند اور چوکس رکھنے کے لیے آپ کو اپنے ذہن کو صحت مند اور چوکس رکھنا ہوگا. 1905 میں ہارورڈ یونیورسٹی کے ڈاکٹر ولیم جیمز نے کہا تھا کہ ہماری نسل میں ان کے اندرونی خیالات کو تبدیل کر کے ان کی بیرونی دنیا کو تبدیل کیا جا سکتا ہے.